فصل حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا نحو جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید او تقدیریا نحو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ۔ اچھا بھائی، گزشتہ سبق کے اندر معرب کی بحث شروع ہوئی تھی بھائی۔ سب سے پہلے انہوں نے معرب کی تعریف کی کہ معرب کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ معرب وہ ہے جس کے اندر تین شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، یعنی اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو جوڑا گیا ہو۔ دوسری شرط یہ کہ اس ترکیب میں اس کا عامل بھی ہو، اور تیسری شرط یہ کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ اور مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، آپ نے پڑھا۔ نمبر ایک فعل ماضی ہے، نمبر دو امر حاضر معروف ہے، اور نمبر تین تمام حروف ہیں۔ یہ ہیں مبنی الاصل، اور ان کے جو مشابہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اور میں نے بتلایا تھا ہر مشابہت نہیں مراد، بلکہ کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں جو آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے۔ ایک مشابہت بطور مثال کے میں نے ذکر کر دی تھی کہ مثلا اس میں اشارہ جو ہے وہ بھی مبنی ہے، اس میں اشارہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اور وہ مبنی کیوں ہے؟ حالانکہ وہ تو مبنی الاصل نہیں، وہ دراصل ان مبنی الاصل کے مشابہ ہے بھائی۔ اور کیا مشابہت؟ میں نے بتایا تھا کہ وہ حرف کے مشابہ ہے محتاج ہونے میں۔ جس طرح حرف اپنا معنی بتانے کے اندر محتاج ہے، جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ملے گا حرف کا معنی سمجھ میں نہیں، تو حرف محتاج ہوا۔ اسی طرح اس میں اشارہ بھی مشار الیہ کا محتاج ہے۔ ہاذا سے اشارہ تو کتاب کو بھی ہو سکتا ہے، قلم کو بھی ہو سکتا ہے، دیوار کو بھی ہو سکتا ہے، اور چیزوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہاذا کہیں گے کیا چیز مراد ہے ہمیں پتہ نہیں چلے گا جب تک مشار الیہ کا پتہ نہ ہو۔ اور مشار الیہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ یا تو باقاعدہ اشارہ حسیہ کریں، ہاتھ وغیرہ کسی چیز سے اشارہ کریں، ہاذا یہ چیز، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاذا سے کتاب مراد ہے یا قلم مراد ہے۔ یا بعض اوقات اسی کے آگے لفظوں کے اندر وہ لفظ ذکر ہو جاتا ہے، کون ہے مشار الیہ؟ مثلا ھذا الکتاب، تو دیکھا آگے الکتاب لفظ جو آیا تو اس نے بتا دیا کہ ھذا کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے؟ کتاب کی طرف۔ تو دیکھا اس میں اشارہ بھی محتاج ہوا، کس کا؟ مشار الیہ کا۔ جس طرح حرف محتاج تھا تو یہ بھی محتاج ہوا، یہ اس کی طرح ہوا، اور جب یہ اس کی طرح ہوا وہ تو تھا مبنی الاصل، تو یہ بھی کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا بھائی، مبنی بن گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا قام زید، اس کے اندر زید معرب ہے کیونکہ اس میں تینوں شرطیں پوری۔ یہ ترکیب میں بھی واقع ہے، قامہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے یا نہیں اس کو بھائی؟ ترکیب بھی ہے، جوڑا بھی گیا ہے، اور نیز ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہے، قامہ اس کو رفع دے رہا ہے، اور تیسری شرط بھی پوری ہے کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں، اسی لیے اس پر رفع آیا، قام زید۔ لیکن زید اکیلا لفظ ہو تو وہ معرب نہیں، کیونکہ جوڑا ہی نہیں گیا۔ پہلی شرط ہی کیا تھی کہ کسی غیر کے ساتھ جوڑا گیا ہو تو وہ اکیلا نہیں، تو وہ مبنی ہے۔ لیکن اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے، وہ جب ترکیب میں آ جائے گا، عامل کے ساتھ مل جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ معرب۔ اور جبکہ ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے، قریب کے لیے، وہ قام ہاؤلائی بے شک ترکیب میں واقع ہوا، اس پہلی شرط بھی پوری ترکیب میں ہے، اور دوسری شرط بھی پوری، کیا؟ عامل بھی ساتھ ہے۔ لیکن تیسری شرط نہیں پوری کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ تو مشابہ ہے، لہذا اس لیے یہ معرب نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے بھائی۔ اب آگے اس کا حکم بیان کرنے لگے۔ معرب کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب اس کا حکم بیان کرنے لگے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو کہتے ہیں فصل،
ای ھذا فصل، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فصل کیا ہے؟ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، یہ فصل ہے۔ اب حکم بیان کر رہے ہیں، حکمہ، یہ ہا ضمیر راجع ہے معرب کو، معرب کا حکم یہ ہے ان یختلف آخرہ، کہ بدلتا ہے اس کا آخر، باختلاف العوامل، بوجہ عوامل کے بدلنے کے، اختلافا لفظیا، پھر یہ بدلنا تو کبھی کبھار تو لفظی ہوگا، آگے ایک سطر بعد آ رہا ہے، او تقدیریا، یا یہ بدلنا کس طرح ہوگا؟ تقدیرن ہوگا، تقدیرن ہوگا۔ بھائی حکم پتہ چل گیا آپ کو معرب کا۔ معرب کا کیا حکم ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ مثلا دیکھیے بھائی، میں کہتا ہوں جاءنی زیدن، زیدن کے آخر دال پر اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع، زیدن۔ ضربت زیدن، اب زیدن پر کیا ہے؟ نصب ہے، پہلے رفع تھا اب نصب ہے۔ مررت بزیدن، میں زید پر گزرا، اب زید پر کیا ہے؟ کسرہ آیا۔ تو دیکھا عوامل کے بدلنے سے معرب کا آخر بدل رہا ہے۔ کبھی عامل اگر رفع والا ہے تو اس پر رفع آئے گا، عامل اگر نصب والا ہے تو اس پر نصب، اور عامل اگر جر والا ہے تو اس پر جر۔ یہ ہے آخر کے بدلنے کا معنی بھائی، کو اس کا آخر بدلتا ہے، یعنی اس پر اعراب بدلتے ہیں بھائی۔ اور پھر یہ بدلنا یاد رکھو دو قسم پر ہے، کبھی بدلنا لفظاً ہوگا اور کبھی تقدیراً ہوگا۔ لفظاً کا یہ معنی ہے کہ اس پر باقاعدہ تلفظ سے ہی پتہ چل جائے گا، تلفظ سے ہی پتہ چل جائے گا۔ دیکھو تلفظ سے ہی فرق آئے گا، باقاعدہ تلفظ میں جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، دیکھا رفع نصب جر سننے سے ہی پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا آپ کو؟ تو دیکھا یہ اختلاف ہے، یعنی یہ بدلنا ہے لفظوں کے اندر۔ لفظوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی تلفظ میں۔ کس میں؟ تلفظ، یعنی زبان سے بولتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس وقت اس پہ رفع پڑھا جا رہا ہے، یا اس پر نصب پڑھا جا رہا ہے، یا اس پر جر پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ہے اختلاف لفظی۔ اختلاف لفظی کا کیا معنی؟ تلفظ میں بدل رہا ہے۔ کس میں؟ تلفظ میں بدل رہا ہے، سننے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اس پر کیا پڑھا جا رہا ہے، رفع نصب یا جر۔ یہ ہے اختلاف لفظی۔ کیا معنی اختلاف لفظی کا؟ بیان کرو بھائی، کہ تلفظ میں اختلاف آ رہا ہو، تلفظ بدل رہا ہو۔ اور ایک ہے اختلاف تقدیری، تقدیراً بدلتا ہے۔ تقدیراً کا معنی ہے فرض کر لینا۔ کیا معنی؟ میں نے کہا جاءنی موسیٰ، اس وقت یہ مرفوع ہے۔ رأیت موسیٰ، اس وقت منصوب ہے۔ مررت بموسیٰ، اس وقت کیا ہے؟ مجرور۔ لیکن تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہے، آخر کوئی بدل رہا ہے؟ حالانکہ معرب کا آخر تو کیا ہے؟ بدلتا ہے۔ تو جواب یہ کہ یہ معرب ہی ہے، ہاں اس کا اختلاف جو ہے وہ اس کے اختلاف کو ہم فرض کر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ تو جاءنی موسیٰ، اس وقت موسیٰ پر کیا ہے؟ رفع، لیکن لفظوں میں تلفظ میں ہے یا فرض کر لیا گیا ہے؟ فرض۔ تو یہ معنی ہے تقدیراً کا کہ وہاں کوئی مانع ہوتا ہے جس کی وجہ سے اعراب آ نہیں سکتا، اگر وہ مانع نہ ہوتا تو اعراب آ جاتا۔ اور موسیٰ کے آخر میں کیا ہے؟ الف مقصورہ، اور الف پر کوئی زبر زیر پیش آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ مانع موجود ہے، یہ مانع اگر نہ ہوتا تو رفع آ جاتا یا نہ آ جاتا، نصب آ جاتا یا نہ آتا، جر آتا یا نہ آتا، تینوں اعراب اس پر آ سکتے تھے۔ لیکن یہاں مانع کیا ہے؟ آخر میں کیا آیا؟ الف مقصورہ آ رہا ہے۔ تو ہم نے فرض کر لیا جاءنی موسیٰ، تقدیراً ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے، یعنی فرض کر لیا کہ اس وقت اس پر کیا ہے؟ رفع۔ رأیت موسیٰ، تقدیراً اس وقت اس پر نصب ہے، یعنی ہم نے کیا فرض کر لیا؟ اس پر کون سی حرکت آ گئی؟ اب حرکت کون سی آ گئی؟ نصب آ گیا ہے۔ مررت بموسیٰ، یہاں جر تقدیری ہے، یعنی جر ہم نے فرض کر لیا، اس وقت اس پر کیا ہے؟ جر ہے۔ معلوم ہوا معرب وہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے۔ عامل اگر رفع والا ہے تو اس پر رفع آئے گا، عامل اگر نصب والا ہے تو اس پر نصب آئے گا، عامل اگر جر والا ہے تو اس پر کیا آئے گا؟ جر آئے گا۔ اور یہ آخر کا بدلنا
لفظاً بھی ہو سکتا ہے اور تقدیراً بھی. لفظاً کا کیا معنی کہ باقاعدہ تلفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے، بدل رہا ہے. جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدین. باقاعدہ تلفظ سنتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس وقت اسے رفع پڑھ رہے ہیں، نصب پڑھ رہے ہیں یا جر. تو یہ اختلاف یا تو لفظاً ہوگا یعنی تلفظ کے اعتبار سے ہوگا، اور تقدیراً یا کیا ہوگا تقدیراً یعنی فرض کر لیا گیا، کیونکہ وہاں ایک مانع موجود ہے. وہ مانع نہ ہوتا تو پھر اس پر رفع بھی آ جاتا، نصب بھی آ جاتا اور جر بھی آ جاتا. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں حکمہ، معرب کا حکم یہ ہے ان یختلف آخرہ کہ اس کا آخر بدلتا ہے، آخر مختلف ہوتا ہے یعنی آخر بدلتا ہے. باختلاف العوامل، یہ بات سببیہ ہے، ای بسبب اختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے کے سبب سے، عوامل کے بدلنے کی وجہ سے. تو معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے کی وجہ سے. اختلافا لفظیا، یہ بدلنا یا تو لفظاً ہوگا، نحو جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، او تقدیریا یا یہ بدلنا تقدیراً ہوگا، نحو جاءنی موسیٰ ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ. جی والاعراب ما به یختلف آخر المعرب. اب اعراب کی تعریف کرنے لگیں. اعراب کسے کہتے ہیں؟ معرب کی تعریف بھی بیان کر دی، اس کا حکم بھی بیان کر دیا کہ اس کا آخر بدلتا ہے یعنی اس پر اعراب بدلتا ہے. اب بتلانے لگے ہیں اعراب کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں والاعراب ما، اور اعراب جو ہے ما وہ چیز ہے بہی یختلف آخر المعرب، جس کے ساتھ بدلتا ہے معرب کا آخر. اعراب وہ چیز ہے جس کے ساتھ معرب کا آخر بدلتا ہے. آگے بتلا رہے ہیں جیسے کا ضمتی، جیسے ضمہ ہے، والفتحتی اور فتحہ ہے، والکسرتی اور کسرہ ہے، والواوی والالفی والیائی اور واو ہے اور الف ہے اور یا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں بھئی نحمیر وغیرہ کے اندر کہ وہ 16 قسم اعراب کے اعتبار سے، اس میں آپ نے پڑھا تھا بعض لفظوں پر اعراب جو ہے اعراب بالحرکت آتا ہے، بعضوں پر اعراب بالحروف آتا ہے. اعراب بالحرکت، حرکت بدلتی ہے، جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزید، صرف آخر میں حرکت بدل رہی ہے، رفع، نصب اور جر. جی اور بعض اوقات اعراب بدلتا ہے حروف کی بدلنے کی صورت میں. جاءنی ابو کا، دیکھو ابو کا واو کے ساتھ ہے، رأیت ابا کا دیکھو الف کے ساتھ ہے، مررت بابی کا دیکھو یا کے ساتھ ہے. تو اعراب کا بدلنا یا تو حرکت کے بدلنے سے ہوگا، وہ حرکت بدلے گی ضمہ، فتحہ یا کسرہ کی، یا اعراب کا بدلنا کس کے ساتھ ہوگا؟ حروف کے ساتھ، حروف کی صورت میں. اور وہ حروف کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی ہو سکتا ہے، الف بھی ہو سکتا ہے اور یا بھی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوبارہ دیکھیے کہتے ہیں والاعراب ما به یختلف آخر المعرب، اعراب وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ بدلتا ہے معرب کا آخر، کا ضمت والفتحۃ والکسرۃ، جیسے ضمہ ہے، فتحہ ہے اور کسرہ ہے، والواوی، واوی مجرور پڑھنا کیونکہ یہ سب کاف کے نیچے ہیں. کا ضمتی، کاف حرف جر ہے نا، جر دے رہا ہے، اور الضمتی بھی مجرور، والفتحتی اسی پر عطف ہے وہ بھی مجرور، والکسرتی وہ بھی مجرور، والواوی والالفی والیاء سارے مجرور ہیں. اور جیسے کہ واو ہے اور الف ہے اور یا ہے. وَإِعْرَابُ الِاسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ. اور اسم کا اعراب، اعراب الاسم، اسم کا اعراب علی ثلاثۃ انواع، 3 قسم پر ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جر. 3 قسمیں ہیں. کبھی رفع آئے گا اسم پر، کبھی نصب آئے گا اور کبھی جر آئے گا. ہاں فعل کے اندر جر نہیں آتا، فعل کے اندر فعل مضارع میں رفع بھی آتا ہے، نصب بھی آتا ہے، لیکن جر کے بجائے کیا آتا ہے وہاں؟ جزم آتا ہے، جزم. بھائی تو کہتے ہیں اسم کا اعراب 3 قسم پر ہے، رفع، نصب اور جر. العامل
بھائی پہلے یہ سمجھ لیں، اوپر آیا تھا کالضمتی والفتحتی والکسرتی، اور آگے اب آیا رفع و نصب و جر، یہ اور نام آ گئے۔ یاد رکھو یہاں 3 طرح کے نام ہیں۔ کتنے طرح کے نام ہیں؟ ان حرکتوں کے یا ان کے یہ اعراب کے 3 طرح، حرکتوں اور اعراب کے 3 طرح کے نام ہیں۔ نمبر 1 ضم فتح کسر، آخر میں تا نہیں ملی ہوئی، ضم فتح کسر۔ دوسرا نام ہے انہی کے ساتھ تا ملا دو، ضمۃ فتحۃ کسرۃ۔ اور تیسرا ہے رفع نصب جر۔ کتنی قسم کے نام؟ 3۔ نمبر 1 کیا؟ ضم فتح کسر، دوسرا ضمۃ فتحۃ کسرۃ، اور تیسرا رفع نصب اور جر۔ یہ 3 نام ہیں، ان میں فرق اچھی طرح سمجھ لو بھائی، فرق اچھی طرح یاد رکھیے۔ ضم فتح کسر جو بغیر تا کے ہیں، بغیر تا کے، یہ خاص ہیں مبنی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مبنی کے ساتھ۔ مثلا ہؤلاء، یہ ہؤلاء کی آخر میں حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ کوئی اعراب نہیں ہے، یہ مبنی کی آخر کی حرکت ہے۔ کیا ہے؟ حرکت ہے، یہ اعراب نہیں، یہ اسی طرح رہے گا، چاہے یہ مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو۔ اس آخری حمزہ کے نیچے کیا آئے گا؟ ہؤلاء، اس آخری حمزہ میں کیا آئے گا نیچے؟ کسرہ ہی رہے گا۔ تو اس کو کہیں گے یہ مبنی علی الکسر ہے، مبنی علی الکسر ہے۔ تو یہ معلوم ہوا یہ ضم فتح کسر، یہ کس کی حرکت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں؟ مبنی کی۔ کس کی حرکت؟ مبنی کی حرکت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسرا نام ہے ضمۃ فتحۃ کسرۃ، یہ معرب اور مبنی دونوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، معرب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور مبنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا نام ہے رفع نصب جر، وہ معرب کے ساتھ خاص ہے۔ کس کے ساتھ؟ معرب۔ جاءنی زید، آپ کہیں گے زید مرفوع ہے، اس پر رفع ہے۔ رأیت زیدا، زید پر نصب ہے۔ مررت بزید، زید پر کیا ہے؟ جر ہے۔ بھائی سورۃ فرق سمجھ میں آ گیا؟ کتنی قسم کے نام؟ 3۔ رفع ضم فتح کسر، اور ضمۃ فتحۃ کسرۃ، اور رفع نصب جر۔ پہلا بغیر تا کے جو ہے ضم فتح کسر، وہ کس کے ساتھ خاص؟ مبنی کے ساتھ، مبنی کی حرکت بیان کرنے کے لیے یہ آتا ہے۔ دوسرا جو ہے تا کے ساتھ ضمۃ فتحۃ کسرۃ، وہ معرب اور مبنی دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، معرب کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں اور مبنی کے لیے۔ اور تیسرا جو ہے رفع نصب جر، وہ کس کے ساتھ خاص؟ وہ معرب کے ساتھ اس کی حرکت بیان کرنے کے لیے۔ بھائی اعراب بھی بیان کر دیا، اعراب بھی بیان کر دیا۔ اب عامل بیان کرنے لگے ہیں کہ عامل بھائی جس کی وجہ سے رفع نصب یا جر آتا ہے وہ بیان کرنے لگے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العامل ما به رفع او نصب او جر۔ عامل ما وہ چیز ہے به رفع جس کی وجہ سے رفع ہو، او نصب یا نصب ہو یا جر ہو۔ جاءنی زید، زید پر کیا ہے؟ رفع۔ تو عامل کون رفع دے رہا ہے؟ جاء فعل جو ہے۔ رأیت زیدا، زید پر اس وقت نصب ہے، تو کون عامل ہے؟ رأیت۔ اور مررت بزید، زید پر کسرہ ہے، کون جر دے رہا ہے؟ با ہے، با جارہ جو ہے، با جارہ نے عمل کیا اور اس کو جر دیا، تو زید مجرور ہے بھائی، مجرور۔ تو کہتے ہیں العامل ما به رفع او نصب او جر، عامل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے رفع ہو یا نصب ہو یا جر ہو۔ ومحل الاعراب، اچھا بھائی مجھے یہ بتائیے، رفع نصب یا جر معرب پر آتا ہے تو کہاں پر آتا ہے؟ شروع میں، درمیان میں، یا آخر میں؟ جاءنی زید، رفع زا پہ آیا، یا پہ، یا دال پر؟ سب سے آخر میں دال پر آیا۔ تو یہ جو آخری حرف ہے نا، یہ ہے محل اعراب۔ اس پر یہ محل کا معنی جگہ، محل اعراب، اعراب کی جگہ۔
تو اس پر اعراب آیا کرتا ہے، وہی بیان کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں وَمَحَلُّ الْإِعْرَابِ مِنَ الْإِسْمِ هُوَ الْحَرْفُ الْأَخِيرُ، اور اعراب کی جگہ اسم میں هُوَ الْحَرْفُ الْأَخِيرُ، وہ کیا ہے؟ آخری حرف ہے۔ مثال الکل، ان سب کی مثال، ان سب کی مثال، بھائی دیکھیے ادھر دیکھیے، معرب کا بھی ذکر ہوا، اعراب کا بھی ذکر ہوا، اور عامل کا بھی ذکر ہوا، اور محل اعراب بھی ذکر ہوا۔ ان سب کی مثال اب ذکر کرنے لگے ہیں، تو کہتے ہیں مثال الکل، ان سب کی مثال، نحو قام زید، قام زید، جی اس میں معرب کیا؟ زید ہے۔ اعراب کیا ہے؟ رفع ہے۔ اچھا، عامل کون ہے؟ قامہ، قامہ کیا ہے؟ عامل ہے۔ اور محل اعراب کیا ہے؟ دال ہے، شاباش۔ تو کہتے ہیں فقام عامل، تو قامہ جو ہے وہ عامل ہے، وزید معرب، اور زید کیا ہے؟ معرب ہے، وضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور دال کیا ہے؟ محل اعراب ہے۔ وعلم، یہاں سے چھوٹی سی بات بیان کرنے لگے، کہتے ہیں بھائی دیکھیے، یاد رکھیے، معرب جو ہیں، معرب جس پر اعراب آتا ہے، اعراب ظاہر ہوتا ہے، اعراب ظاہر ہوتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں کلام عرب میں صرف۔ ایک اس میں متمکن ہے، جو ابھی پیچھے گزرا، وہی معرب، اس کا کیا نام تھا؟ اس میں متمکن۔ ایک وہ اس میں متمکن ہے، اور ایک فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع جو ہے اس پر بھی اعراب آئے گا، اور اس میں متمکن پر بھی اعراب آئے گا، باقی کسی بھی چیز پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں وَعْلَمْ، جان لے، أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْاسْمُ الْمُتَمَكِّنُ وَالْفِعْلُ الْمُضَارِعُ، کہ اعراب نہیں دیا جاتا کہ کلام عرب کے اندر مگر اسم متمکن پر، والفعل المضارع، اور کس کو؟ اور فعل مضارع کو، وَسَيَجِيءُهُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إِن شاء اللَّهُ تعالی۔ وَسَيَجِيءُ، سین مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور قریب کے لیے، وَسَيَجِيءُ، اور عن قریب آ جائے گا، حُكْمُهُ، اس کا حکم۔ کس کا حکم؟ فعل مضارع کا، اس میں متمکن یا معرب کا حکم تو بیان کر چکے ہیں یہ پہلے ہی، تو کس کا حکم آ جائے گا؟ فعل مضارع۔ تو کہتے ہیں سیجیء حکمہ فی القسم الثانی، اور عن قریب فعل مضارع کا حکم آ جائے گا دوسری قسم میں، انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ قسم اول چل رہی ہے، اس میں معرب کا بیان ہے، اور قسم ثانی کے اندر فعل کا بیان ہوگا، تو وہاں فعل مضارع کا بھی بیان آ جائے گا، اور قسم ثالث میں تو حروف کی بحث آئے گی بھائی، حروف کی بحث۔ چلیے بس بھائی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ اس کا حکم بھی آپ نے یاد کرنا ہے معرب کا، اور عربی لفظ یاد کرنے ہیں، عربی لفظ بھائی، اور اعراب کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عامل کسے کہتے ہیں، محل اعراب وغیرہ بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔